بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے۔ آزاد کشمیر میں 25 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ ٹوٹل سیٹیں جو آزاد کشمیر کی ہیں، آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر ان کی تعداد 45 ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ان 45 سیٹوں پر 36 امیدوار سامنے لائے گئے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے 31 امیدوار آئے ہیں اور تحریک انصاف نے ساری کی ساری سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور ان میں بہت سے الیکٹیبلز بھی ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کشمیر میں کیا نتیجہ ہوگا۔ عموماً اور روایت یہی رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں وہی پارٹی جیتتی ہے جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے۔ آج مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت بنی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ 45 سیٹوں میں سے کس کے زیادہ امیدوار جیتیں گے۔ یقینی بات ہے کہ جس پارٹی کے امیدوار زیادہ جیتیں گے وہی وہاں پہ حکومت بنائے گی۔ وہاں پہ سب سے زیادہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور تحریک انصاف حکومت میں بھی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں حکومت ہے مسلم لیگ نون کی۔ وہاں پہ نگران حکومت نہیں ہوتی، وہاں کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی الیکشن کرواتی ہے۔ وہاں پہ الیکشن مسلم لیگ نون کی حکومت کروا رہی ہے اور سب سے زیادہ واویلا، سب سے زیادہ شور شرابہ کہ وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ الیکشن ہونے میں ابھی کافی دن ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے تواتر کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت، عمران خان کی حکومت وہاں پہ دھاندلی کروا کے جیتنا چاہتی ہے۔ ہم کسی صورت دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ یہی بات پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اور ان کے دیگر لیڈروں کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی طور بھی وہاں پہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ دھاندلی کا شور شرابہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے فطری طور پر بھی، اور جو کچھ دیکھا جائے جس طریقے سے انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، ان کو تو پورے امیدوار 45 سیٹوں پر 45 امیدوار بھی نہیں ملے۔ اگر ان کو پہلے ساری سیٹوں پر امیدوار مل جاتے تو یقینی طور پر یہ کوئی بھی سیٹ خالی نہ چھوڑتے۔ سیٹیں خالی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن الزام تراشی ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے مرکزی حکومت وہاں پہ دھاندلی کروانا چاہتی ہے، جبکہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ اور مریم نواز شریف کی طرف سے، بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جس طرح سے طوفانی انداز میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اس کی مثال ہماری تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ مریم نواز شریف کی طرف سے ہر جلسے میں 1 یا 2 جلسے روز ہوتے ہیں، ہر جلسے میں کشمیری کو ان کی بات کم کی جاتی ہے، عمران خان کے اوپر الزام تراشی زیادہ کی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں دھاندلی کا، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، کشمیر کو بیچ دیا ہے، کشمیری عمران خان کو دیکھنا نہیں چاہتے، جبکہ مریم نواز شریف 2 قدم آگے جا کے یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا باپ کشمیر کا بیٹا ہے، میں بنت کشمیر ہوں، کشمیری خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی عمران خان پر کشمیر کی سودا بازی کے الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو کشمیر کا سودا کس نے کیا ہے، اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ مودی کے ساتھ اور اس سے پہلے واجپئی کے ساتھ کس کی رشتہ داری تھی؟ مریم نواز کے پاپا کی رشتہ داری تھی۔ مودی پاکستان میں آ کے مریم نواز کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرتے ہیں، میاں نواز شریف وہاں جاتے ہیں تو مودی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کے ساتھ ملاقات تو بالکل ٹھیک ہے، اسی کے لیے گئے تھے، اسی کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے تھی، لیکن مودی پاکستان میں بغیر ویزے کے آ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ میاں نواز شریف نے دعوت دی ہے کہ میری نواسی کی شادی ہے، آپ کو میں
انوائٹ کرتا ہوں افغانستان سے ہوتے ہوئے آپ پاکستان میں ٹھہر جائیں۔ تو اس سے پہلے جندل وہ پاکستان آیا تھا، وہ بھی بہت بڑا کاروباری ہے، بہت بڑا اسٹیل ٹائکون ہے بھارت میں، وہ پاکستان آیا، مودی کا پیغام لے کے آیا، وہ بھی بغیر ویزے کے آ گیا۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بغیر ویزے کے آ گیا تھا۔ بہرحال اگر وہ ویزا لے کے بھی آیا تھا تب بھی وہ مری میں ٹھہرا۔ تو میاں نواز شریف نے اس کے ساتھ ملاقاتیں کیں، جس ملاقات میں کوئی اور موجود نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا، کوئی وزیر ساتھ نہیں تھا، 1 to 1 اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اور جب میاں نواز شریف صاحب دہلی جاتے ہیں تو وہاں بھی اسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ جب پاکستان کے سفیر نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کو ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے تحفے ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں، میاں نواز شریف مودی صاحب کی بیگم کے لیے یا ان کی والدہ کے لیے تحفہ بھیجتے ہیں ساڑیوں کا، اسی طریقے سے مودی میاں نواز شریف کی والدہ کے لیے تحفے بھیجتے ہیں وہاں سے، بھارت سے۔ تو پھر اندازہ کر لیں کہ رشتہ داری کس کے ساتھ ہے۔ واجپئی کے ساتھ ملاقاتیں کس کی ہوتی تھیں، واجپئی کس کے دور میں پاکستان آیا تھا، اور کس کے دور میں کشمیر کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی۔ کیا واجپئی میاں نواز شریف کو کشمیر پلیٹ میں رکھ کے دے دیتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف جس طریقے سے ان کا شمشاد بیگم کے ساتھ اسکینڈل سامنے آیا تھا، اور پھر اندر کمار گجرال نے کہا کہ نواز شریف کو میں جب چاہتا تھا فون کر لیتا تھا۔ میں نے نواز شریف کو رات کے 12 بجے آدھی رات کے بعد جگا کے پوچھا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ گویا میاں نواز شریف صاحب بھارت کے وزیر اعظم کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک جاسوس کا کردار ادا کر رہے تھے۔ جاسوسی پاکستان کی آپ لوگ کرتے رہے، کاروبار آپ لوگوں کا وہاں پہ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پہ انڈیا میں جاتے ہیں، دہلی میں جاتے ہیں تو ان کے کاروباری لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن کشمیری قیادت سے ملاقات نہیں کرتے۔ ادھر مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا، کشمیر کو بیچ دیا، کشمیریوں کے ساتھ عمران خان کی بھارت کے حکمرانوں کے ساتھ دوستی کی باتیں کرتی ہیں، جبکہ کسی ایک موقع پر بھی مریم نواز شریف کی طرف سے کشمیر میں مظالم اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے کشمیر میں مودی نے مداخلت کی ہے، شب خون مارا ہے، مریم نواز شریف کی طرف سے کبھی اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ یوم شہدائے کشمیر پوری دنیا میں منایا گیا، لندن میں بھی منایا گیا، پاکستان میں بھی منایا گیا۔ ان سے پوچھا جائے کہ مریم نواز شریف اور اس کی پارٹی کے کتنے لوگوں نے اس یوم شہدائے کشمیر میں شرکت کی ہے۔ لندن میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف، ان کے پورے کا پورا خاندان، جس کو کہتے ہیں کہ پورا ٹبر چور ہے، فراڈیا ہے، بد دیانت ہے، کئی قسم کے مقدمات ہیں، بھگوڑے ہیں، مفرور ہیں، یہ عدالتوں کی طرف سے کہا گیا ہے۔ لیکن لندن میں ان کے سارے بھائیوں نے، ان کے کزنوں نے اور اسحاق ڈار نے کسی نے بھی یوم شہدائے کشمیر میں شرکت نہیں کی۔ تو بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ انہوں نے سودے بازی کر دی۔ تو ایک تو جس طریقے سے یہ کشمیر میں الیکشن ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ ہاریں گے، کیونکہ ان کے امیدوار ہی پورے نہیں ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری بھی جو عمران خان پر سلیکٹڈ کے الزامات لگاتے رہے ہیں، کٹ پتلی عمران خان کو کہتے ہیں، وہ بھی کشمیر کی اس وقت مہم چھوڑ کر، انتخابی مہم جب عروج پر تھی، چھوڑ کر امریکہ میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہاں پہ یوسف بے کارواں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، بسوں پر سفر کرتے ہیں، بینچ پر بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان میں 35 سے 40 تک ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے ان کی آپ حالت دیکھ لیں۔ پاکستان میں شہزادوں کی طرح رہتے ہیں، وہاں پہ غلاموں کی طرح سفر کرتے ہیں، غلاموں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور اپنی غلامی کا یقین دلانے کے لیے وہاں پہ امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان میں عمران خان کے اوپر وہ بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا، جبکہ ان کی والدہ کے دور میں چلے جائیں 1988 میں جب یہاں پہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، تو اس دور میں بے نظیر بھٹو کے آخری سالوں میں، آخری 2-2.5 سال ان کی حکومت رہی پہلے دور میں، تو اس کے آخری دنوں میں راجیو گاندھی بھارتی وزیر اعظم پاکستان میں آئے۔ تو ڈی بگنگ وہاں پہ کس نے کی؟ کہا جاتا ہے کہ وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں
پاکستان کا وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہاں پہ را نے ڈی بگنگ کی۔ ڈی بگنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیک کرنا کہ کوئی جاسوسی کے کوئی ریکارڈنگ کے آلات تو نہیں لگے ہوئے۔ یہ ساری ڈی بگنگ را نے کی۔ یہ پاکستان کی وقار کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف سراسر خلاف ہے۔ اور پھر جب راجیو گاندھی پاکستان آئے تو بے نظیر بھٹو کے حکم پر کشمیر کے بورڈ، کشمیر روڈ کے بورڈ جو تھے وہ ہٹا دیے گئے کہ راجیو گاندھی کو ناک بار نہ گزرے۔ بات کرتے ہیں عمران خان کے کشمیر کا سودا کرنے کی، عمران خان کے بھارتی حکمرانوں کے ساتھ ساز باز کی۔ تو وہ جو ہوا وہ کیا ہوا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ اس میٹنگ کے دوران جو راجیو گاندھی اور بے نظیر کے درمیان باتیں ہوئیں، راجیو گاندھی نے اس ملاقات میں کہا کہ آپ لوگ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ تو بے نظیر بھٹو نے اس ملاقات میں کہا تھا کہ یہ میں نہیں کر رہی، میری فوج کر رہی ہے۔ تو رات کو کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جس کی ڈی بگنگ را نے کی تھی، وہاں پہ جو بات چیت بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی کے مابین ہوئی تھی، اس کی ایک کیسٹ جنرل اسلم بیگ نے، جو آرمی چیف تھے، اسحاق خان کے سامنے ٹیبل پر جا کے رکھ دی۔ اسحاق خان پاورفل صدر تھے، اسحاق خان کے پاس 58(2)B کا اختیار تھا۔ وہی اختیار استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اور پھر بے نظیر بھٹو جس طرح جتنے کی پوزیشن میں تھی، لیکن غلام اسحاق خان نے اور اسلم بیگ نے یہ کہا کہ بے نظیر بھٹو اگر جیت رہی ہے تو کیا اس کی حکومت کا خاتمہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ایک بار پھر جیت کر اقتدار میں آ جائے۔ جن کے راجیو گاندھی کے ساتھ، جن کے بھارت کے ساتھ اس طرح کے مراسم ہیں، اس طرح کے تعلقات ہیں، تو یہ سارا سینیریو ہے کشمیر کے حوالے سے اور ان دو خاندانوں کے حوالے سے جو آج کہتے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر لیا، عمران خان کے بھارتی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ ہم نے واضح کر دیا کہ کس طریقے سے بے نظیر بھٹو کے بھارتی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات رہے، کس طریقے سے میاں نواز شریف کے بھارتی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات رہے تھے، تعلقات رہے، دوستی رہی، کس طریقے سے وہ وفاداری کا یقین دلاتے رہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ مریم نواز شریف جس طریقے سے جھوٹ بول رہی ہیں، اس کی پارٹی کی دیگر خواتین جس طریقے سے جھوٹ بول رہی ہیں، اور دوسرے لوگ بلاول بھٹو زرداری اور اس کے ساتھی اور ان کا ابا جس طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں یقین نہیں ہوتے، لیکن جھوٹوں کے پاؤں ہوتے ہیں اور جھوٹیوں کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔